صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ابھی کل جو جنرل فیض کے حوالے سے فیصلہ سامنے آیا ہے، اس سے آگے ابھی اگر تھوڑے سے ایکشنیبل سٹیپس کے اوپر بات کر لیں کہ کیا حکومت پاکستان کو اس حوالے سے کوئی خبر ہے کہ ان کو کسی مخصوص جیل کے اندر منتقل کیا جائے گا؟ کیا کوئی مخصوص جیل بنائی گئی ہے اس مقصد کے لیے یا ان کو اڈیالہ جیل بھیجا جائے گا؟ اس سے آگے ابھی کیا معلومات ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ماریہ صاحبہ. بات یہ ہے کہ ایک تو کل کا جو فیصلہ ہے وہ ایک تاریخی فیصلہ ہے. دس از انپریسیڈنٹڈ. پاکستان کی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے ہائی رینکنگ آفیشل کو جو ہے اس کا کورٹ مارشل کیا ہو اور اس کو اکاؤنٹیبل کیا ہو. تو ادارے نے تو خود احتسابی کا جو سارا عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وچ از ایکچولی بریتھ آف فریش ایئر کہ الحمدللہ اب سب اداروں کو اپنے اندر جو ہے وہ احتساب کرنے کی ضرورت ہے اور آغاز جو ہے وہ افواج پاکستان نے کیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, بالکل جو 14 سال سزا ہوئی ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے انہوں نے کسٹڈی میں ہی وہ 14 سال گزارنے ہیں. بٹ دس از جسٹ ٹپ آف دی آئس برگ, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آگے جو آئیس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس میں اگر آپ نے تھوڑا غور کیا ہو تو 9 مئی کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے اٹس این آن گوئنگ پروسیس. ان کی کسٹڈی کے حوالے سے جو بات کریں تو اس کی ظاہری بات ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے یا not the physical custody but custody officially in terms of the record and everything, وہ تو اڈیالہ کے پاس ہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ انہی کے پاس ہی ہوگی, اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن کے پاس. لیکن وہ کسی اور پریمیسز کو بھی سب جیل ڈکلیئر کر سکتے ہیں اینڈ آف کورس اس چیز کو بھی دیکھا جائے گا کیونکہ ادارے کا اپنا ایک پرسکرائبڈ پروسیجر ہے اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں. اور اس حوالے سے کیونکہ اسٹل ایک جس طرح میں نے کہا آن گوئنگ پروسیس ہے تو اس کے لیے کیونکہ دیگر جو چیزیں ہیں ان کا بھی آگے جو معاملہ چلنا ہے 9 مئی کے حوالے سے یا دیگر جو چیزیں ہیں تو وہ اندر ادارے کے اپنا جو سسٹم ہے احتساب کا اور جوڈیشل پروسیسز کا وہ آگے چلے گا, وہ آگے بڑھے گا. اس لیے ان ویو آف دس اور ان لائٹ آف دس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک مخصوص پریمیسز ہوں گے جس کو سبجیکٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا بیسڈ آن مائی انڈرسٹینڈنگ آف کورس. I mean it's not official yet, لیکن اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور آفیشل جو کسٹڈی ہے وہ اڈیالہ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہی ہوگی فور دا ریکارڈ کیپنگ. صحیح. یوسف زئی صاحب, یہ جو بار بار 9 مئی کا ذکر کریں بیرسٹر کیل صاحب, اور کل جو فیصلہ آیا اس کے اندر بھی اس کا ہنٹ دیا جا رہا ہے جو 9 مئی کا کنیکشن پاکستان تحریک انصاف کا جنرل فیض کے ساتھ بنایا جاتا ہے. اب کل کی سزا کے بعد تو یہ ذرا آپ لوگوں کے لیے مزید مشکل ہو جائے گا کیونکہ اگر ادارے نے اپنے اندر سے ایک جرنیل کو اس طرح کی سیاسی سرگرمی کے اوپر سزا دی ہے تو پھر تو اگلی جو ان کے سہولت کار جن کو وہ تحریک انصاف کی طرف ہنٹ کر رہے ہیں ان کے لیے تو اور بھی مجھے لگتا ہے مشکلات بڑھ رہی ہیں. آپ کو تشویش ہے, آپ کو کنسرن ہے آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل مجھے کنسرن نہیں ہے, مجھے بالکل تشویش بھی نہیں ہے, اس لیے کہ ایک ادارہ ہے اور بڑے عرصے سے انگلیاں اٹھتی رہی ہیں ہر ادارے کے اوپر. لیکن اگر فوج نے اپنا خود احتسابی نظام بنا لیا ہے تو ٹھیک ہے, یہ ان کا اپنا ادارہ جاتی معاملہ ہے, اچھی بات ہے. بس میرے خیال سے یہ احتساب تو اس ملک کا سب سے بڑا ایشو رہا ہے نا ہمارا. اگر ہم ملک کے اندر اگر احتساب کا عمل فیئر اینڈ فری ہوتا تو آج ملک اتنا ذلیل بھی نہ ہوتا, اتنا مشکل میں بھی نہ پھنستا. یعنی دیکھیں نا دنیا بھر کے اندر ہم جب بھی کسی اس میں کہ جی پاکستان سب سے لوئسٹ اس پہ ہے تو کتنے افسوس ہوتا ہے. اتنا پیارا ملک, اتنا زبردست ملک, اور ان کرپٹ لوگوں کی وجہ سے جو ہے ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو احتساب صرف یہ نہیں کہ آپ 9 مئی کا بہانہ بنا کے آپ اپنے سیاسی لوگوں سے انتقام لیں, انہوں نے کر دیا ہے, اب سب اپنے آپ کو پیش کریں. اچھا. جس لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں 3 4 مرتبہ ان کو حکومتیں توڑی گئی باقاعدہ کرپشن کے نام پہ, یہ نہیں اور کس نے توڑی وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہر 2 سال بعد نواز شریف کی حکومت بھی ٹوٹتی رہی, نواز شریف صاحب کی, اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی ہر 2 سال بعد حکومت ٹوٹتی رہی. تو کیوں ٹوٹتی رہی؟ کرپشن کے اوپر. تو اگر کرپشن ہوئی ہے, اس ملک کا ایشو ہے, تو میرے خیال یہ ہے کہ اب 85 سے شروع کر دی جائے. اگر اوپر زیادہ آگے نہیں جا سکتے ہیں تو 85 سے تو کم از کم شروع کر دیا جائے. جن لوگوں نے کرپشن کیا سب کو سزائیں ملنی چاہیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی باری ابھی آپ اپر ہینڈ ہیں, آپ کہیں کہ ہم تو بڑے صاف ستھرے ہیں, دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, یہ جو سرے محل بنے, یہ جو میفیئر فلیٹس بنے, یہ تو ہمارے اپنے ہیں. صحیح. تو ایسا نہیں ہو سکتا. جب کرنا ہے پھر سب کا کریں, بالکل کرنا ہونا چاہیے. ملک کا ایشو ہی احتساب ہے.
اس ملک کے اندر بےتحاشا وسائل ہے، لیکن جو بھی آیا سب نے لوٹ مار کی ہے، تو لوٹ مار کی ہے تو پھر سب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اچھی بات ہے، میں تو اس کو اچھی بات سمجھتے ہیں آپ، لیکن یہ تو آپ نے کہا جی ادارے کا اپنا معاملہ ہے، اچھی بات ہے، احتساب ہو، اوروں کا بھی احتساب ہو، لیکن جو کل کا فیصلہ آیا ہے اور جو حکومتی آپ پریس کانفرنسز دیکھ رہے ہیں اور انٹینٹ دیکھ رہے ہیں، جو 9 مئی کا تعلق بنایا گیا ہے جنرل فیض کا اور پی ٹی آئی کا، اس کو آگے جا کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں مزید ابھی شواہد سامنے آنے ہیں، تو یہ فیصلہ اگر اچھا ہے تو یہ آپ لوگوں کو بھی رگڑ رہا ہے اس فیصلے کے اندر، یہ اس کے دیکھیں، یہ تو ایک تو یہ بات ہے کہ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ انتہائی نالائق لوگ ہیں نا، کہتے ہیں نا پہلے تو یہ کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں پھر کوشش بھی نہیں کرتے نا، مسئلہ یہ ہے کہ ایک فیصلہ آیا اس کو متنازع بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں اس کا لنک یہاں سے مل رہا ہے، تو وہ تو لوگوں کو پہلے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ مل رہا ہے اس لیے کر رہے ہیں، تو یہ متنازع نہ بنائے چیزوں کو، وہ ادارہ جاتی فیصلے ان کو، فوج اپنا ادارہ ہے، وہ اگر کرتا ہے اچھی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے، اور لیکن یہ کہ آپ سیاسی لوگوں کا احتساب کرتے ہیں تو 85 سے شروع کریں، بسم اللہ کریں، 85 سے شروع کریں، کیا یہ جو باقی لوگوں نے یہ جو اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تو یہ بغیر کرپشن کے کیے انہوں نے، اور سب سے زیادہ انگلی تو پی ایم ایل این کے اوپر اٹھتی ہے کرپشن پہ، اور پی ایم اس پہ پیپلز پارٹی، کیونکہ زیادہ حکومت میں یہ رہے ہیں، تو اگر کرنا ہے تو پھر تو سب کی کریں نا، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ انتخاب کریں۔ آپ دو مختلف طریقے سے میں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی اس میں چونکہ آپ کو ڈائریکٹلی امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے تو آپ کو پریشانی تو نہیں، آپ نے کہا نہیں پریشانی، آپ نے کہا اس کے احتساب کے دائرے کو مزید بڑھائیں۔